الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی۔ الحمدللہ آج تجوید کورس کی کلاس 23 ہے اور آج کی کلاس میں ہم حروف مقطعات کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے۔ پہلے تو یہ دہرا لیتے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ آپ کو پچھلی کلاس اچھی طرح سے یاد ہوگی، آپ نے پچھلی کلاس کو سمجھا ہوا ہوگا، تبھی آپ حروف مقطعات کو اچھے سے سمجھ پائیں گی۔ تو پچھلی کلاسز میں مد متصل، منفصل، لازم، لین لازم، عارض اور لین عارض کے بارے میں ہم جان رہے تھے، یعنی مدات کا جو بیان ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں سنی ہے تو پہلے اس کو سن لیجئے گا، پھر ہی حروف مقطعات کو آپ سمجھیے گا۔ تو ہم دہراتے ہیں مد متصل کس کو کہتے ہیں۔ مد متصل میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں آ جائے، ایک ہی کلمے میں آ جائے تو مد متصل وہاں پر ہوگا۔ اسی طرح مد منفصل کا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اسی کلمے میں نہ ہو، تب مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اور مد لازم کا قاعدہ یہ پڑھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا۔ سکون اصلی سے کیا مراد تھا؟ تشدید اور جزم، اس کو ہم نے سکون اصلی کہا۔ اور اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر مد لین لازم کا قاعدہ ہوگا۔ اور پانچویں قسم مد عارض کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا، اس کا قاعدہ یہ تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون آ جائے، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہے، تو وہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا۔ اور مد لین عارض کا قاعدہ یہ تھا کہ حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون حروف لین کے بعد آتا ہے تو وہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا۔ تو یہ 6 قسمیں ہم نے مد کی پڑھی تھی، ان سب کو ذہن میں رکھیے گا اور ان کو جو کھینچنے کی مقدار ہے وہ بھی دہرا لیتے ہیں۔ مد متصل کو تو 4 سیکنڈ تک ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا آپ نے 4 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ پھر مد منفصل کو جو ہے 3 سے 5 سیکنڈ کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم حروف مقطعات کو پڑھیں گے تب آپ اس کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پہلے سے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ فلاں قاعدے میں فلاں کون سا قاعدہ ہے اور اس قاعدے کو ہم نے کتنی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مد لازم کو جو ہے وہ 6 حرکت کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پھر مد لین لازم کو لے لیں تو مد لین لازم کو بھی اسی طرح 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، دونوں کا سیم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مد عارض اور لین عارض کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا کہ 3 صورتیں ہیں، طول، توسط اور قصر۔ تو مد عارض میں تو بہتر یہ تھا، افضل یہ کہ ہم نے طول کرنا ہے، 3 الف کی مقدار یعنی 6 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور مد لین عارض میں بھی یہی صورت تھی، 3 صورتیں تھیں، طول، توسط اور قصر، لیکن بہتر یہ تھا کہ اس میں ہم قصر کریں، یعنی 1 الف 2 حرکت کے برابر ان کو اس قاعدے کو کھینچ کر ہم ادا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دہرا لیا، اب ہم حروف مقطعات کی جانب بڑھتے ہیں۔ حروف مقطعات کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں۔ حروف مقطعات کو ہم نے مفرد حروف کی طرح پڑھنا ہے۔ مفرد حروف کو ہم نے کیسے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا، بالکل اسٹارٹنگ میں جائیں تو مفرد حروف کو آپ نے ایک ایک الگ الگ کر کے پڑھا تھا۔ جب ہم نے مرکبات 2 کو پڑھے تب بھی اس طرح الگ الگ کر کے پڑھا۔ مفرد حروف کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی ہم نے حروف مقطعات کو ایک ایک کر کے توڑ توڑ کر پڑھنا ہے، ملا کر روا میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیوں اس طرح سے پڑھنا ہے؟ تاکہ مدات کی جو مقدار ہے وہ پوری ہو۔ مدات، یہ جو حروف مقطعات ہم پڑھنے والے ہیں، اس میں تمام ہی میں تقریباً کوئی نہ کوئی مد لگ رہی ہے، یعنی یہ جو 6 قسمیں ہم نے ابھی مدات کی پڑھی ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی مد اس میں لگ ہی رہی ہے۔
تو ہم نے ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے تاکہ مدات کی جو مقدار ہے، کھینچنے کی جو مقدار ہے، وہ ہم پوری طرح سے ادا کر سکیں. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر دوسری چیز کا خیال یہ رکھیے گا اس کو پڑھتے ہوئے کہ اخفا ادغام جب آئے، حروف مقطعات کے اندر اخفا آئے، ادغام آئے، یا حروف مدہ آئے، کھڑی حرکات آئے، یا ہم نے جو کچھ بھی پڑھ لیا ہے اب تک ان میں سے کچھ بھی آئے، تو آپ نے اوبیسلی بات ہے کہ ہم نے خیال رکھنا ہی ہوتا ہے ساری چیزوں کا، سارے قاعدوں کا. جب ہم ساری چیزیں ابھی تک پڑھ چکے ہیں، جتنی بھی چیزیں، ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کوئی بھی قاعدہ لگ رہا ہے تو آپ نے وہاں پر لگانا ہے، اس کی مقدار کو پوری طرح سے ادا کرنا ہے. غنہ ہو رہا ہے تو غنہ کرنا ہے، اخفا ادغام میں غنہ کرنا ہے، اقلاب میں غنہ کرنا ہے. تو یہ سب آپ کے ذہن میں پہلے سے آلریڈی ہونا چاہیے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ ہے کون سے حروف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اسکرین پر دھیان دیجئے اور جس طرح سے میں پڑھتی جاؤں ایسے ہی میرے ساتھ پڑھیے گا، اور ہم ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ قاعدے بھی لگاتے جائیں گے. پہلا لفظ ہے صاد. اب یہاں پر صاد دیکھیں خالی سا لکھا ہوا ہے، صاد میں کوئی قاعدہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہاں پر کیسے کوئی قاعدہ لگائیں گے؟ خالی صرف صاد لکھا ہوا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو کھول کر دیکھا. نیچے دیکھے لکھا ہوا ہے صاد، کھول کر لکھا ہوا ہے. اوپر تو خالی صاد ہے، اس میں کوئی قاعدہ نہیں سمجھ آ رہا، بس ایک مد ڈلی ہوئی ہے اور یہ مد کی سائن ڈلی ہوئی ہے. ہم کیسے سمجھیں گے کہ اس میں کون سا قاعدہ ہے؟ ہم نے اس کو کھول کر دیکھا تو یہ اس طرح سے لکھا ہوا آیا، اور اس میں دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے صاد میں، الف مدہ، اور الف مدہ کے بعد دال کے اوپر سکون اصلی ہے، جزم ہے. تو جب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر مد لازم کا قاعدہ لگاتے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. اچھا، مد لازم کو کھینچنا کتنی مقدار ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مد لازم کو جو ہے وہ 6 حرکت کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو 6 حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کر دیا. کیسے پڑھیں گے؟ صاد. پھر نیکسٹ ہے قاف. قوف کو دیکھیں، اب اس میں بھی کوئی قاعدہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قوف کو جب ہم کھول کر لکھتے ہیں تو پھر اس کی صورت ایسی ہوتی ہے. قوف میں دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور اس کے بعد فا کے اوپر علامت جزم ہے جو کہ سکون اصلی کہلاتا ہے. تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم. مد لازم کا قاعدہ یہاں بھی لگ گیا، اور اس کو کھینچنا کتنی مقدار ہے؟ مد لازم کو 6 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. قاف. باقی جو بھی چیزیں آ رہی ہے وہ خود آپ نے خیال رکھنا ہے. قوف حرف مستعلیہ کا آ رہا ہے، صاد حرف مستعلیہ کا ہے، تو ان کو پر پڑھیں. یہ سب آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیے نون لکھا ہوا ہے، خالی نون، اور اس کے اوپر مد ہے. اب یہ کون سی مد ہے، کون سا قاعدہ ہے؟ اس کو کھول کے لکھا تو آپ اس کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، اور واو مدہ کے بعد نون کے اوپر سکون اصلی ہے. مد لازم کا قاعدہ لگائیں گے اور 6 حرکت کے برابر اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. طه میں دیکھیں یہاں پر اس میں کوئی مد نہیں ڈلی ہوئی، مد کا سائن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. جب اس کو کھول کر ہم نے لکھا تو ایسی صورت ہے اس کی. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، پھر ہا میں بھی یہی ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہوگا. اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کھڑی حرکات جو ہے وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. تو جب کھول کر لکھا تو یہ حروف مدہ سامنے آ گیا، اور ان کو کھینچنے کی مقدار کتنی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے. 1 الف کے برابر ہم حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح ادا کرنا ہے. نیکسٹ دیکھیے یاسین. یاسین میں دیکھیں یا پہ کھڑی حرکات ہے اور سین کے اوپر مد کی سائن آپ دیکھ رہی ہیں. جب اس کو کھول کر لکھا گیا تو پھر اس کے نیچے دیکھیں آپ، یا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، یہاں پر 1 الف کی مقدار اس کو کھینچیں گے. اور سین کو جب کھول کر لکھتے ہیں تو پھر اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، اور یا مدہ کے بعد دیکھیں نون کے اوپر سکون اصلی ہے، یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ لگائیں گے.
اور کتنی مقدار تک کھینچیں گے؟ 6 حرکت کے برابر اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. توسین. توسین میں دیکھیں تو کو کھول کر لکھیں گے تو الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ, کھڑی حرکات سیو ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا. پھر سین میں پھر وہی قاعدہ ہے, یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ اور نون کے اوپر سکون اصلی ہے تو مد لازم کا قاعدہ یہاں پر لگائیں گے اور 6 حرکت کے برابر اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. تو پہلے اس کو پڑھتے ہیں اس کے مقدار کے مطابق. توسین. پھر آگے دیکھیے حامیم. حامیم کو جب کھول کر لکھتے ہیں تو پھر حا میں الف مدہ ہوتا ہے, الف سے پہلے زبر الف مدہ, اور میم میں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ اور میم کے اوپر پھر سکون اصلی ہے علامت جزم کی صورت میں تو مد لازم کا قاعدہ اس میں بھی لگے گا اور 6 حرکت کے برابر اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. الف لام را. الف لام را کو دیکھیے, الف میں کوئی قاعدہ نہیں ہے. پھر لام میں آ جائیں تو لام میں الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ اور میم کے اوپر سکون اصلی ہے, مد لازم کا قاعدہ لگے گا. 6 حرکت کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. اور را کو دیکھیں تو الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہوگا, ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. الف لام را. آگے الف لام میم. الف میں دیکھیں کوئی قاعدہ نہیں ہے. پھر لام کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں مد لازم ہوتا ہے. کیسے؟ الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ اور اس کے بعد میم کے اوپر سکون اصلی ہے, مد لازم کا قاعدہ ہوگا. اور اس کے بعد دیکھیں بیچ میں ایک اور قاعدہ ہے, میم ساکن ہے, لام اور میم کو دیکھیں دونوں کو ملا کر, میم ساکن ہے بیچ میں, میم ساکن کے بعد ایک اور میم ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے میم ساکن کے قواعد میں پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگاتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میم ساکن کے بعد دیکھیں دوسری میم آ گئی ہے, یہاں پر ادغام شفوی ہوگا, غنہ بھی ہوگا, اور میم مشدد بھی ہے, یہاں پر غنہ کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم, اور لاسٹ میں میم میں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ اور میم کے اوپر سکون اصلی ہے تو یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ لگائیں گے اور اس کو اس کی مقدار کے مطابق 6 حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. الف لام میم را. الف میں اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے. پھر لام کو دیکھیں, الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ اور میم پہ سکون اصلی ہے, مد لازم, اور پھر سے میم کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو ادغام شفوی ہوگا, غنہ کریں گے. اور پھر میم کو دیکھیں تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ اور یا مدہ کے بعد میم کے اوپر سکون اصلی ہے, مد لازم, اور را میں الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ, ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. الف لام میم را. حامیم. حامیم کو دیکھیے تو اس کو جب کھول کر لکھتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے, الف سے پہلے زبر, الف مدہ, اور میم یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ, اور پھر سے میم آ گئی ہے, میم کے اوپر سکون اصلی, مد لازم کا قاعدہ لگائیں گے اور اس کو 6 حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. عین سین قاف. اس میں دیکھیے عین سین قاف کو جب ہم کھول کر لکھتے ہیں تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے, عین میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے, یا لین ہوگا, یا مدہ نہیں, ذہن میں رکھیں, یا لین. یا لین کے بعد نون کے اوپر سکون اصلی ہے, مد لازم,
نہیں, مد لین لازم کا قاعدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے, یا لین ہے, یا لین کے بعد سکون اصلی آ گیا ہے. یہاں پر مد لین لازم کا قاعدہ لگائیں گے اور اس کو بھی 6 حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. آگے دیکھیں, عین کے ختم ہوتے ہی نون ساکن کے بعد سین آ گئی ہے, اور سین ہے حروف اخفا میں سے, تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگائیں گے, کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جب کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ لگاتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. غنہ بھی کیجئے. پھر سین یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ, اور نون پر سکون اصلی ہے. یا مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا ہے تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ, اور پھر سے نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا کا آ گیا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ پھر لگے گا اور غنہ بھی کریں گے. اور قاف کو دیکھیں تو الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ, اور الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے, مد لازم کا قاعدہ لگے گا. پھر سے دہرائیں, عین میں مد لین لازم, پھر اخفا, پھر مد لازم, پھر اخفا, اور لاسٹ میں مد لازم کا قاعدہ ہوگا. اب اس کو پڑھیں گے کیسے, ہم نے 2 جگہ پر غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے, خیال رکھنا ہے. عین سین قاف, عین سین قاف. ٹھیک ہے, آگے بڑھیے. طا سین میم, طا سین میم, جب اس کو ہم کھول کر لکھتے ہیں تو طا کی شکل ایسی ہوتی ہے, الف سے پہلے زبر اس میں آ جاتا ہے, الف مدہ, پھر سین ہے یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, پھر نون ساکن کے بعد دیکھیں, پہلے نون ساکن کے اوپر, نون کے اوپر جو ہے وہ علامت جزم ہے, سکون اصلی, پھر مد لازم کا یہاں پر قاعدہ لگے گا, اور اس کے بعد دیکھیں نون ساکن کے بعد میم ہے, اور میم حروف یرملون میں سے ہے, تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا, اور ادغام مع الغنہ, غنہ بھی ہوگا کیونکہ میم میں غنہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میم کو دیکھیں تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ, اور یا مدہ کے بعد میم جو ہے, میم پر سکون اصلی ہے, مد لازم کا قاعدہ لگائیں گے. الف مدہ, پھر مد لازم, پھر ادغام مع الغنہ, اور پھر سے مد لازم کا قاعدہ لگے گا. پڑھیں گے کیسے اس کو, طا سین میم. نیکسٹ دیکھیے, الف لام میم صاد, الف لام میم صاد, الف میں پہلے تو کوئی قاعدہ نہیں ہے, اور پھر لام کو جب کھول کر لکھتے ہیں تو الف سے پہلے زبر, الف مدہ, الف مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی ہے, مد لازم کا قاعدہ لگے گا. مد لازم کے بعد دیکھیے میم کے بعد دوبارہ سے ایک اور میم آ گئی ہے تو ادغام شفوی کا قاعدہ لگائیں گے, یہاں پر غنہ کریں گے. پھر میم ہے یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, اور یا مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی ہے, مد لازم کا پھر سے قاعدہ لگے گا. اور اللہ, اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لام سے پہلے الف پر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے, یہ بھی ہم نے تفخیم اور ترقیق کے بیان میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو الف لام میم اللہ. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں, ایک تو ہم وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں, دوسرا ہم وصل کی صورت میں پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں بیچ میں جو ہے یہاں پر میم کے بعد گول دائرے کا نشان ہے, علامت وقف آ گئی ہے, تو آپ اب اگر وقف کی صورت میں پڑھتے ہو تو وہاں پر ٹھہر جاؤ گے, اور اگر آپ اسٹاپ نہیں کرتے ہو, وصل میں پڑھتے ہو, تو اس کو ملا کر پڑھو گے. 2 صورتیں کیسی ہیں, کیسے پڑھیں گے ہم پڑھیں گے الف لام میم اللہ, یہ تو ہو گیا وصل کی صورت میں ملا کر ماللہ. اور ہم اگر وقف کرتے ہیں وہاں پر تو ہم پڑھیں گے الف لام میم اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ 2 طریقے ہیں پڑھنے کے, وقف اور وصل دونوں صورتوں میں آپ پڑھ سکتے ہو. نیکسٹ دیکھیے, کاف ہا یا عین صاد,
جب ان کو کھول کر لکھتے ہیں ہم تو ایسے ہوتا ہے کہ کاف میں الف سے پہلے زبر الف مدہ اور فا پر سکون اصلی ہے، مد لازم کا قاعدہ لگے گا۔ ہا کو کھولا تو الف سے پہلے زبر الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، پھر یا کو کھولا تو یہ الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور عین کو دیکھیں تو یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین کے بعد نون پر سکون اصلی ہے، مد لین لازم کا قاعدہ لگے گا۔ مد لین لازم کے بعد صاد کو جب کھول کر لکھتے ہیں تو الف سے پہلے زبر آ جاتا ہے الف مدہ، اور الف مدہ کے بعد دال پر سکون اصلی ہے، مد لازم کا قاعدہ لگے گا۔ پھر سے دہرائیں، کاف میں مد لازم، ہا پر الف مدہ، یا میں الف مدہ، عین میں مد لین لازم، اور صاد میں مد لازم کا قاعدہ لگے گا۔ اب اس کو پڑھیں ساری چیز اپلائی کر کے مقدار کے مطابق۔ اور ایک اور بات، یہاں پر عین کے بعد دیکھیے صاد ہے تو نون ساکن کے بعد صاد آنے کی وجہ سے اخفا بھی ہوگا، اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا، غنہ بھی کرنا ہے یہاں پر۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ حروف مقطعات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ان حروف کی آپ نے بہت زیادہ مشق کرنی ہے، ان کو آپ نے بار بار ان کی پریکٹس کرنی ہے، ان کی جو مقدار ہے ان کے مطابق آپ ادا کیجئے۔ اکثر میں تو مد لازم ہی لگ رہا ہے، باقی اخفا ہے، ادغام ہے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک بار ہم اس کو پھر پڑھتے ہیں مقدار کے مطابق، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں اور آپ ان کی خوب پھر مشق کیجیے گا۔ صاد، قاف، نون، طه، یاسین، طاسین، حمیم، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، حمیم، عین سین قاف، طاسیم میم، الف لام میم صاد، الف لام میم اللہ۔ دوسرا طریقہ وقف میں، الف لام میم اللہ، کاف ہا یا عین صاد۔ آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ تمام حروف مقطعات جو ہم نے آج پڑھے ہیں ان کی جو مقدار ہے ان کے مطابق آپ نے اس کی خوب زیادہ بہت زیادہ مشق کرنی ہے۔ آپ نے انہی حروف کو وائس ریکارڈنگ میں سنانے ہیں، تو انہی حروف کی آپ نے خوب بہت ساری مشق کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتانا ہے کہ اس میں مد لازم ہے، اس میں مطلب جو بھی قاعدہ لگ رہا ہے جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ ساتھ ساتھ آپ نے بتانا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ٹاپک حروف مقطعات ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔